सोचें कि आप एक बागबान हैं और आपका दिमाग एक शानदार बाग है। हर दिन जो ख्यालात आप खुद से कहते हैं, वो बीज हैं जो इस बाग में उगते हैं। अगर आप मनफी बीज बोएं, जैसे मैं नाकाम हूंगा या मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, तो आपके बाग में कांटे और झाड़ियां बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर आप मस्बत बीज बोएं, जैसे मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूं या मैं अपने ख्वाब हकीकत में बदल सकता हूं, तो आपका बाग खूबसूरत फूलों और रंगीन फलों से भर जाएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, किताब कारवां में खुशामदीद, जहां हम आपकी पसंदीदा किताबों को आसान, दिलचस्प और मुतासिरकुन कहानियों में बदलते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके दिमाग के इस बाग को हमेशा सरसब्ज और खुशगवार रखने का तरीका बताती है। किताब का नाम है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, यानी जब आप खुद से बात करते हैं तो क्या कहें। लिखी है शेड हेलमेट स्टेटर ने। यकीन करें, किताब का बुनियादी पैगाम बहुत सादा है। जो आप खुद से कहते हैं वो आप बन जाते हैं। सोचे ना, अगर आपका दोस्त हर दिन कहे तुम ये नहीं कर सकते, तुम नाकाम हो जाओगे, तो आप उसकी बात सुनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि हम खुद से ऐसी बातें हर दिन करते हैं और अक्सर ये गैर शऊरी होती हैं। हेल्मस्टेटर कहते हैं कि हमारी जिंदगी का तकरीबन 70% हिस्सा हमारी सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत तय करती है। और सुने, एक आम इंसान रोजाना तकरीबन 500 से 70,000 ख्यालात सोचता है और इनमें से ज्यादातर मनफी होते हैं। मतलब हम अपने दिमाग में एक मुस्तकिल मनफी रेडियो स्टेशन चला रहे हैं। ये मनफी ख्यालात हमने बचपन से सीखी हैं। वालिदैन की डांट, असातिज़ा की तनकीद, दोस्तों के मजाक या टीवी और सोशल मीडिया से। मिसाल के तौर पर, अगर बचपन में बार बार कहा गया तुम बहुत शर्मीले हो, तो आपका दिमाग इसे हकीकत समझ लेता है और बड़े होकर भी लोगों के सामने बोलने में हिचकिचाते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि आप इस रेडियो स्टेशन का चैनल बदल सकते हैं। वाकई ये मुमकिन है। व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ हमें सिखाती है कि कैसे मनफी सेल्फ टॉक को पकड़कर इसे मस्बत और जिंदगी बदलने वाले पैगामात में तब्दील करें। दिमाग कैसे काम करता है? सोचे ना, आपका दिमाग सिर्फ सोचने का आला नहीं, ये आपकी पूरी जिंदगी का कंट्रोल सेंटर है। जैसे किसी बड़े इदारे का मरकजी दफ्तर होता है जहां से हर शोबा हिदायत लेता है, वैसे ही आपके जिस्म, जज्बात और फैसलों की बागडोर दिमाग के हाथ में है। आप इसे एक जदीद कंप्यूटर की मिसाल दे सकते हैं। जो प्रोग्राम आप इसमें डालेंगे वही नतीजा निकलेगा। अगर प्रोग्राम में बार बार खराबी का कोड डालेंगे तो सिस्टम सुस्त पड़ जाएगा, और अगर मुस्बत, वाज़े और मजबूत हिदायत देंगे तो कारकर्दगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। यही बात सेल्फ टॉक पर लागू होती है। ख्यालात प्रोग्राम कैसे बनते हैं? हमारा दिमाग तकरार से सीखता है। जो बात हम बार बार सोचते या बोलते हैं वो दिमाग के लिए अहम बन जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स अक्सर कहता रहे मैं लोगों के सामने घबरा जाता हूं, तो हर नई महफिल में उसका जिस्म पहले ही घबराहट का रद्द अमल देना शुरू कर देगा। दिल की धड़कन तेज, हाथ ठंडे, आवाज हल्की। क्यों? क्योंकि दिमाग ने इसे बतौर हकीकत महफूज कर लिया है। इसी तरह अगर वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू करे मैं पुरसकून रहता हूं, मैं वाज़े बोलता हूं, तो दिमाग नया रद्द अमल सीखना शुरू कर देता है। शऊरी और लाशऊरी दिमाग। असल फर्क। नंबर 1, शऊरी दिमाग। ये वो हिस्सा है जो इस वक्त पढ़ रहा है, सोच रहा है, तज्जिया कर रहा है। ये सवाल उठाता है, फैसला करता है, नई मालूमात कबूल करता है। लेकिन इसकी ताकत महदूद है। ये थोड़ी देर तक ही पूरी तवज्जो रख सकता है। नंबर 2, लाशऊरी दिमाग। ये असल ताकत का खजाना है। ये हमारी यादें, आदत, खौफ, यकीन और रवैये महफूज रखता है। ये 24 घंटे काम करता है, हत्ता कि नींद में भी। सोचे ना, जब आप साइकिल या गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरू में पूरी तवज्जो लगती है, लेकिन कुछ अरसे बाद आप बगैर सोचे चला लेते हैं। यही लाशऊरी प्रोग्रामिंग है, ऑटो पायलट का निजाम। कहा जाता है कि हमारी रोजमर्रा सरगर्मियों का तकरीबन 90 से 95% हिस्सा लाशऊरी दिमाग चलाता है। यानी ज्यादातर फैसले हम शऊरी तौर पर नहीं करते, बल्कि पहले से महफूज प्रोग्राम के मुताबिक करते हैं। अगर आपके जहन में प्रोग्राम है मैं हमेशा देर से पहुंचता हूं, तो आप अनजाने में ऐसे फैसले करेंगे जो देर का सबब बनेंगे। अगर प्रोग्राम है मैं मुनज़्ज़म और वक्त का पाबंद हूं, तो आपकी आदतें खुद ब खुद बदलने लगेंगी। सच और झूठ का फर्क क्यों नहीं करता? लाशऊरी दिमाग दलील नहीं देता, वो बहस नहीं करता,
وہ صرف ہدایات لیتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے۔ اگر آپ مذاق میں بھی کہیں میں تو بالکل نکما ہوں تو دماغ اسے سنجیدگی سے لے لیتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ زمین میں کوئی بھی بیج بو دیں، زمین یہ نہیں پوچھتی کہ یہ کانٹوں کا بیج ہے یا پھولوں کا، وہ بس اسے اگا دیتی ہے۔ اسی لیے جب آپ کہتے ہیں میں ناکام ہو جاؤں گا تو دماغ خوف کا ماحول پیدا کر دیتا ہے، اور جب آپ کہتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا اور سیکھوں گا تو دماغ حل تلاش کرنے لگتا ہے۔ دماغ اور جذبات کا تعلق۔ ہر خیال کے ساتھ ایک احساس جڑا ہوتا ہے۔ منفی سوچ جسم میں تناؤ پیدا کرتی ہے، مثبت سوچ سکون اور اعتماد پیدا کرتی ہے۔ یعنی آپ کے الفاظ صرف ذہن تک محدود نہیں رہتے، وہ پورے جسم پر اثر ڈالتے ہیں۔ سوچیں نا، اگر آپ ہر صبح اٹھ کر کہیں آج کا دن مشکل ہوگا تو دن واقعی بوجھل لگے گا، لیکن اگر کہیں آج میں کچھ نیا سیکھوں گا تو ذہن مواقع تلاش کرنے لگے گا۔ اصل بات کیا ہے؟ آپ کا دماغ دشمن نہیں ہے، وہ تو ایک وفادار خادم ہے۔ آپ جو پیغام دیں گے وہ اسے مضبوط کرے گا، آپ جو یقین رکھیں گے وہی حقیقت بننے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی اندرونی گفتگو بدلیں۔ سوچیں نا، اگر آپ آج سے اپنے آپ کو مختلف انداز میں پکارنا شروع کر دیں تو کچھ عرصے بعد آپ خود کو واقعی مختلف محسوس کریں گے۔ مثبت سیلف ٹاک کی کہانی۔ ہیلمسٹیٹر ایک لڑکے کی مثال دیتے ہیں۔ بچپن میں اس کے استاد نے کلاس کے سامنے اس سے کہا، تم ریاضی میں ہمیشہ کمزور رہو گے۔ یہ جملہ شاید استاد کے لیے معمولی تھا، لیکن اس بچے کے دل و دماغ میں گہرائی سے اتر گیا۔ وہ بات ایک لیبل بن گئی، ایک شناخت بن گئی۔ اس نے خود کو ریاضی میں کمزور مان لیا۔ ہر بار جب ریاضی کی کتاب کھلتی، اس کے ذہن میں وہی جملہ گونجتا۔ نتیجہ، وہ سوال دیکھتے ہی گھبرا جاتا، کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار مان لیتا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بڑا ہو گیا، مگر ریاضی کا خوف بھی اس کے ساتھ بڑا ہوتا گیا۔ اسے لگتا تھا کہ نمبروں کی دنیا اس کے لیے نہیں ہے۔ ہے نا عجیب بات؟ ایک جملہ اور پوری سوچ کا رخ بدل گیا۔ پھر ایک دن اس نے محسوس کیا کہ اصل مسئلہ ریاضی نہیں، اس کی اپنی اندرونی آواز ہے۔ اس نے خود سے کہنا شروع کیا، میں ریاضی سیکھ سکتا ہوں، مجھے صرف مشق اور وقت درکار ہے۔ شروع میں یہ جملہ اسے مصنوعی لگا، دل ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا پڑھتا، چھوٹے سوال حل کرتا، غلطیوں سے سیکھتا۔ ہر کامیاب قدم کے ساتھ اس کی نئی سیلف ٹاک مضبوط ہوتی گئی۔ آہستہ آہستہ خوف کم ہونے لگا۔ جو سوال پہلے پہاڑ لگتے تھے وہ اب چیلنج محسوس ہونے لگے۔ اعتماد بڑھا، کارکردگی بہتر ہوئی، اور ایک وقت آیا جب وہی لڑکا نمبروں میں مہارت حاصل کر گیا۔ لوگ اس سے مدد لینے لگے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنی اندرونی گفتگو بدل دی تھی۔ دماغ ایک جادوئی ڈائری کی طرح۔ اپنے دماغ کو ایک جادوئی ڈائری سمجھ لیں۔ اس میں جو کچھ آپ لکھتے ہیں وہ مٹتا نہیں، وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ روز لکھیں میں سست ہوں تو دماغ اسی کے مطابق ثبوت ڈھونڈنے لگے گا۔ آپ تھکن کو جواز بنا لیں گے، کام مؤخر کریں گے اور پھر کہیں گے دیکھا میں واقعی سست ہوں۔ لیکن اگر آپ لکھیں میں محنتی ہوں، میں روز بہتر ہو رہا ہوں، تو دماغ آپ کے رویوں کو اسی سمت میں ڈھالنا شروع کر دے گا۔ آپ چھوٹے کام وقت پر مکمل کریں گے، اپنی پیش رفت نوٹ کریں گے اور آہستہ آہستہ خود کو فعال محسوس کریں گے۔ ہے نا کمال کی بات؟ الفاظ وہی، انسان وہی، مگر نتیجہ بالکل مختلف۔ یہی مثبت سیلف ٹاک کی طاقت ہے۔ آپ خود کو جو نام دیتے ہیں وہی آپ کی پہچان بن جاتا ہے۔ آپ خود کو جو پیغام دیتے ہیں وہی آپ کی حقیقت بننے لگتا ہے۔ اس لیے احتیاط سے لکھیں، کیونکہ یہ ڈائری جادوئی ہے۔ سیلف ٹاک کے 5 درجے۔ سیلف ٹاک اچانک تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک سفر ہے۔ اس سفر کے چند واضح درجے ہیں جن سے تقریباً ہر شخص گزرتا ہے۔ پہلا درجہ منفی قبولیت ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان اپنی کمزوریوں کو حقیقت مان لیتا ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا، میں بدقسمت ہوں، مجھ میں صلاحیت نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ یہ جملے اس کی شناخت بن جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اسی درجے پر رکے رہتے ہیں کیونکہ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ خود اپنی سوچ کے قیدی بن چکے ہیں۔ دوسرا درجہ مسئلے کو پہچاننا ہے۔ یہاں انسان کو اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ سوچتا ہے مجھے اپنی عادتیں بدلنی چاہیے، مجھے زیادہ محنت کرنی چاہیے، لیکن سوچ اور عمل کے درمیان فاصلہ باقی رہتا ہے۔ ارادہ تو ہوتا ہے مگر قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ تیسرا درجہ تبدیلی کا فیصلہ ہے۔ اس مرحلے پر انسان کہتا ہے آج سے میں بدل جاؤں گا، آج سے میں وقت پر اٹھوں گا، آج سے میں منظم زندگی گزاروں گا۔
یہ مرحلہ امید بھرا ہوتا ہے مگر اکثر وقتی جوش پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ مسلسل عمل نہ ہو تو یہ ارادہ چند دنوں میں ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ چوتھا درجہ بہتر سیلف ٹاک ہے۔ یہاں انسان اپنی زبان بدلنا شروع کرتا ہے۔ وہ خود کو منفی لیبل دینا چھوڑ دیتا ہے اور مستقبل پر مرکوز مثبت جملے بولنا شروع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، میں ہر دن سیکھ رہا ہوں، میں اپنی مہارت بہتر کر رہا ہوں، میں مشکلات سے گھبراتا نہیں بلکہ ان سے سیکھتا ہوں۔ یہ مرحلہ نئی سمت کا آغاز ہوتا ہے۔ پانچواں درجہ نیا پروگرام ہے۔ یہ سب سے طاقتور مرحلہ ہے۔ یہاں پرانی محدود سوچ ٹوٹتی ہے اور نئی شناخت قائم ہوتی ہے۔ اب انسان صرف مثبت جملے نہیں بولتا بلکہ وہ خود کو ویسا ہی سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا رویہ، اس کے فیصلے اور اس کی عادتیں سب بدلنے لگتی ہیں۔ یہی اصل تبدیلی ہے۔ منفی سیلف ٹاک کے نقصانات۔ منفی سیلف ٹاک کے اثرات صرف ذہن تک محدود نہیں رہتے بلکہ زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اعتماد متاثر ہوتا ہے۔ انسان نئے مواقع سے دور رہتا ہے کیونکہ اسے پہلے ہی یقین ہوتا ہے کہ وہ ناکام ہوگا۔ پھر کام ٹالنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ جب اندر سے آواز آئے کہ تم سے نہیں ہوگا تو دل کام شروع کرنے کو نہیں چاہتا۔ یوں کام جمع ہوتے جاتے ہیں اور پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ زیادہ سوچنا اور خوفزدگی بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ انسان ہر موقع میں خطرہ دیکھتا ہے اور اچھے مواقع کھو دیتا ہے۔ بعد میں پچھتاوا اس کا پیچھا کرتا ہے۔ خود کی رکاوٹ ایک اور نقصان ہے۔ بعض اوقات انسان کامیابی کے قریب پہنچ کر خود ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے کیونکہ اندر سے آواز آتی ہے کہ تم اس کے قابل نہیں ہو۔ رشتوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ کم اعتمادی انسان کو یا تو حد سے زیادہ محتاج بنا دیتی ہے یا حد سے زیادہ دفاعی۔ دونوں صورتوں میں تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ مسلسل منفی سوچ تناؤ پیدا کرتی ہے، نیند خراب ہوتی ہے اور جسمانی کمزوری بڑھتی ہے۔ لیکن ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ ہر عادت بدلی جا سکتی ہے۔ جس طرح ریڈیو کا چینل بدلا جا سکتا ہے، اسی طرح ذہن کی آواز بھی بدلی جا سکتی ہے۔ اگر ابھی تک منفی نشریات چل رہی تھیں تو اب مثبت پیغامات نشر کیے جا سکتے ہیں۔ مثبت سیلف ٹاک کے 5 عملی مرحلے۔ پہلا مرحلہ وضاحت ہے۔ اپنے آپ سے ایمانداری سے پوچھیں کہ کون سی سوچ آپ کو پیچھے کھینچ رہی ہے۔ کیا وہ خوف ہے، سستی ہے یا ناکامی کا ڈر؟ جب تک مسئلہ واضح نہیں ہوگا، حل بھی واضح نہیں ہوگا۔ دوسرا مرحلہ نئی سکرپٹ بنانا ہے۔ ہر منفی جملے کے بدلے ایک مثبت اور حال کے زمانے میں جملہ تیار کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں میں نہیں کر پاؤں گا تو اسے بدل کر کہیں میں ہر چیلنج کا سامنا اعتماد سے کرتا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں میں دیر کرتا ہوں تو کہیں میں منظم ہوں اور وقت کی قدر کرتا ہوں۔ تیسرا مرحلہ روزانہ دہرانا ہے۔ ان جملوں کو صبح اور رات باقاعدگی سے دہرائیں۔ آئینے کے سامنے کہیں تاکہ آپ اپنی آنکھوں میں دیکھ کر یقین پیدا کریں۔ آواز میں طاقت ہو تو اثر زیادہ ہوگا۔ چوتھا مرحلہ عمل ہے۔ صرف کہنا کافی نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں میں منظم ہوں تو واقعی چھوٹے چھوٹے کام وقت پر مکمل کریں۔ عمل الفاظ کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ پانچواں مرحلہ جائزہ لینا ہے۔ ہر ہفتے خود سے پوچھیں کیا میں پہلے سے بہتر ہوں؟ کیا میرا اعتماد بڑھا ہے؟ کیا میری توجہ میں بہتری آئی ہے؟ اپنی چھوٹی کامیابیوں کو تسلیم کریں کیونکہ یہی آگے بڑھنے کا ایندھن ہے۔ یاد رکھنے والی باتیں۔ زندگی دراصل اس پروگرامنگ کے مطابق چلتی ہے جو ہم نے اپنے ذہن میں محفوظ رکھی ہے۔ سیلف ٹاک ایک عادت ہے اور ہر عادت کی طرح اسے بھی بدلا جا سکتا ہے۔ الفاظ محض آواز نہیں بلکہ توانائی رکھتے ہیں۔ اگر دل اور عمل دونوں شامل ہوں تو تبدیلی تیز ہو جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ کی سب سے بڑی صلاحیت آپ کی اپنی اندرونی گفتگو میں پوشیدہ ہے۔ جب آپ اپنی آواز بدلتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی دنیا بھی بدلنے لگتی ہے۔ تو اگلی بار جب کسی کام کا نام سن کر دل ہلکا سا گھبرائے، ہاتھ رک جائیں یا ذہن بہانے ڈھونڈنے لگے تو فوراً رد عمل نہ دیں۔ ایک لمحہ ٹھہریں، خود کو سنبھالیں، گہری سانس اندر لیں اور آہستہ سے چھوڑ دیں۔ پھر نرمی سے اپنے دل سے کہیں میں اسے آسانی سے کر سکتا ہوں۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں، ایک پیغام ہے جو آپ اپنے دماغ کو بھیج رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں، اندر کی بے چینی دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے، دل کی دھڑکن متوازن ہوتی ہے، ذہن صاف ہونے لگتا ہے، اور جو کام پہاڑ لگ رہا تھا وہ اب ایک قدم کی دوری پر محسوس ہوتا ہے۔ اصل فرق باہر کے حالات میں نہیں آتا، فرق اندر کی کیفیت میں آتا ہے۔ جب اندر سکون ہو تو قدم خود بخود آگے بڑھتے ہیں۔ یہی سیلف ٹاک کی طاقت ہے۔ یہ آپ کو ڈراتی نہیں، سنبھالتی ہے۔ یہ آپ کو روکتی نہیں،
आगे बढ़ाती है। याद रखें, आपकी जिंदगी एक किताब की तरह है। हर दिन एक नया सफ़ा है। अगर आप खुद को कमज़ोर लिखेंगे तो कहानी भी वैसी ही बनेगी। लेकिन अगर आप खुद को हौसला देंगे, एतमाद देंगे, तो हर सफ़ा उम्मीद, कामयाबी और खुशी से भरने लगेगा। आप इस किताब के मुसन्निफ भी हैं और मरकज़ी किरदार भी। जो जुमले आप अपने बारे में लिखेंगे, वही आपकी कहानी का रुख तय करेंगे। इसलिए अपने अल्फाज सोच समझ कर चुनें। अपने आप से नरमी से बात करें। खुद को वो हौसला दें जो शायद दुनिया ना दे पाए। आहिस्ता आहिस्ता आप महसूस करेंगे कि आप बदल रहे हैं। आपका अंदाज बदल रहा है। और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो अंदाजा होगा कि सिर्फ चंद मुस्बत जुमलों ने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। अगर आज की बात ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपने महसूस किया है कि वाकई हमारे अल्फाज हमारी जिंदगी बदल सकते हैं, तो यही वक्त है एक छोटा सा कदम उठाने का। अपने आप से वादा करें कि आज के बाद आप अपनी अंदरूनी आवाज को कमजोर नहीं होने देंगे। जब भी मनफी ख्याल आएगा, आप उसे पहचानेंगे, रोकेंगे और बदल देंगे। क्योंकि आप इसके काबिल हैं, आप तरक्की के काबिल हैं, आप कामयाबी के काबिल हैं। और अगर आप ऐसी ही मजीद किताबों की समरी, खुद को बेहतर बनाने वाली बातें और अमली मशवरे सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको हर नई वीडियो सबसे पहले मिलेगी और हम मिलकर इस सफर को जारी रखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और किसी ऐसे शख्स के साथ जरूर शेयर करें जिसे आज ये पैगाम सुनने की जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की सोच बदल दे। आखिर में बस इतना याद रखें, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बेहतरीन बाब अभी लिखा जाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और खुद से मुस्बत बात करना ना भूलें।